السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے ناظرین سجنوں تسی خیریت نال ہوو گے اور اللہ تانوں خیریت نال ہی رکھے، کیونکہ میری دعا ہے کہ میرے ملک کے جو باسی ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر اپنے جو میرے ویورز ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کا جو سایہ ہے وہ تا دیر قائم رکھے۔ ناظرین، موسم بدل رہے ہیں، شمالی علاقوں میں جو برف تھی پگھلنا شروع ہو رہی ہے، ابھی کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی برف آ رہی ہے۔ اب چونکہ درجہ حرارت میں بڑا واضح فرق آ گیا ہے تو برف بھی پگھلنی شروع ہو گئی۔ اسی طرح جو ملک کی سیاست ہے وہ بھی لگتا ہے کہ اس کی برف بھی وہ جو پگھل رہی ہے۔ وہ کیسے؟ محمود اچکزئی بڑا معروف آدمی ہیں، انہوں نے اپنے آفیشیل پیڈ جو کہ قائد حزب اختلاف کے آفس کا پیڈ ہے اس پہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ ہم بڑے ورڈ ہیں عمران خان کی صحت کو لے کر، ان کی صحت کے بارے میں کچھ بتائیں اور کوئی ملاقات کا ٹائم بھی رکھیں تاکہ آپ سے تفصیلاً بات ہو سکے۔ تو ناظرین، برف پگھلی اور منڈے والے دن محمود اچکزئی اور میاں شہباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی بات ہی ہوگی، اور محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہنا ہے، اپنے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی صحت کے بارے میں بات کریں گے، ان کی کوئی رہائی کے بارے میں بات کریں گے، کوئی اس طرح کی بات چیت بڑھانے کی بات کریں گے کہ اگے تھوڑی جی ود جائے، بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ خط واقعی ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی، اور وزیر اعظم سے جو قائد حزب اختلاف ہیں محمود اچکزئی ان کی ملاقات بھی طے ہو گئی۔ ناظرین، مجھے وہ گانا یاد آ رہا ہے کہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے۔ اب یہ نظارے جو سے ہیں نا ناظرین، آپ تو ناظر ہیں نا، سامعین تو ہیں ہی ہیں نا، ناظر بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے اچھے نظارے۔ چونکہ جب یہ ملاقات ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ملک کی سیاست زیر بحث لائی جائے گی، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا صحت کے معاملے میں اور ان کی رہائی کے معاملے میں جو معاملہ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈسکس ہوگا۔ شنید یہی ہے ناظرین کہ حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ناظرین، ایک ہی امام کے پیچھے تمام مقتدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام ہیں جناب محمود خان اچکزئی، پہلی صف میں جناب سہیل افریدی صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب محمود خان اچکزئی صوفے پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو تمام کے تمام لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تو جب ایک امام ہو جاتا ہے تو اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ امام ہی استدعا کرتا ہے آگے جا کے، اور باقی آمین کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ جب یہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت محمود خان اچکزئی بات کر رہے تھے تمام کے تمام لوگ خاموشی سے اسے سن رہے تھے، اور اس کا پھر کیا ہوا کہ پھر خط لکھا گیا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو خط لکھنے کے بعد منڈے یعنی پیر والا دن طے پا گیا کہ ملاقات ہوگی۔ اچھا، جب آپ نے ناظرین محسوس کیا ہوگا کہ آج کل ذرا تھوڑی سی خاموشی سی طاری ہوئی ہے، خاموش ہیں، ہر بندہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس ٹائم یہ ہو جائے گا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2040 میں جو ان سے وہاں تک رہیں گے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کل دی خبر ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں یہ تمام چیزیں سارے اپنے ایک نا کیفے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے ناظرین وہ یہ آ رہا ہے کہ اب کوئی برف پگھل رہی ہے، اور محمود خان اچکزئی نے جو خط لکھا ہے وہ بہت اچھا کیا، اور اس موقع پہ بنتا بھی ہے ناظرین کہ بات کی جائے۔ ناظرین، اب ذرا دوسری جانب آتا ہوں۔ فخر الرحمان صاحب ایک نہایت ہی زیرک صحافی ہیں، بڑے انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور انٹرنیشنلی بھی ٹی وی پر ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے ایک خبر بریک کر دی ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک خاص شخصیت ملی، اور اس شخصیت نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ علاج کی آڑ میں باہر چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی بالکل نہیں، میں نے نہیں جانا۔
جب وہ شخصیت ملی یعنی کوئی اہم شخصیت ملی تو ان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے، لیکن عمران خان صاحب راضی نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ جو میں نے پہلے گانا کہا ہے میں اس کا جو اگلا شعر ہے وہ اینڈ پہ ضرور کہوں گا۔ ایک طرف تو خط لکھا گیا، دوسری طرف ایک صحافی کی طرف سے خبر بریک کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی برف پگھل رہی ہے یا پھر وہی پرانا طریقہ ٹوٹکا آزمایا جا رہا ہے کہ جب بھی احتجاج کا وقت آتا ہے اس سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں، تاکہ جو مظاہرین ہوں گے وہ یہ سمجھ لیں کہ یار مظاہرہ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ملاقات کا کوئی ٹائم رکھا جائے، کوئی بات کی جائے، وہ تو طے ہو گئی ہے اور اب ہمیں ذرا مظاہروں پہ ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے۔ تو یا پھر یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین ذرا چلتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی جانب، جو آج کل بڑی خبروں میں ہیں اور ٹی وی چینلز والے انہیں بلا رہے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں کل وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، ہم جو وکلاء ہیں ہم نے عمران خان صاحب کو ایک بات پر راضی کر لیا تھا، اور وہ بات تھی کہ جناب یہ توشہ خانہ 2 میں جو ہار کا رولا ہے وہ ہار جمع کروائیں، بات ختم کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا بشرا بی بی سے کہہ دیں وہ ہار واقعی جمع کروا دیں تاکہ یہ توشہ خانہ 2 ختم ہو۔ جس پہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں اکیلا وہاں گیا اور میں نے جا کر بشرا بی بی سے ریکویسٹ کی کہ جی وہ ہار جمع کروا دیں جس کی وجہ سے رولا بنا ہوا ہے، تو بشرا بی بی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا جی بی بی کو حکم فرمائیں اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل وہ ہار میرے پاس تو نہیں، وہ تو علیمہ خان لے گئی تھی۔ میں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ان کو پسند آیا تھا وہ لے گئیں۔ اب شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اندازہ فرما لیں کہ بشرا بی بی کا ظرف ذرا دیکھ لیں کہ وہ اس ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی۔ دوسری بات جو شیر افضل مروت ایک اور چینل پر بیٹھ کے فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف سے کہہ کے میرا ECL سے نام نکلوا دیں، چونکہ مجھے باہر جا کر پارٹی فنڈنگ اکٹھی کرنی، جس پہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ بھائی نہ تو یہ چیف آف آرمی سٹاف کا کام ہے اور نہ ہی یہ میرا کام ہے، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے بالکل فلیٹلی ریفیوز کر دیا۔ یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں۔ بعد میں علیمہ خان نے اس کو محسوس کیا اور علیمہ خان نے ایک باقاعدہ طور پر ایک کمپین چلا دی بیرسٹر گوہر کے خلاف، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جب ملاقات کا ٹائم آیا تھا تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ کہا تھا کہ آپ بیرسٹر گوہر ملاقات کر لیں، تو انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہا شیر افضل مروت نے کہ ڈائریکٹلی یعنی یہ بلیم آؤٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ایک کمپین جو لانچ کی گئی تھی اس کمپین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر گوہر کو کسی بھی جیل حکام کی طرف سے کوئی پیغام ملا ہی نہیں تھا، یہ صرف ایک کیمپین ہے علیمہ خان کی۔ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ علیمہ خان کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ تو ہو کے پہ جانا، یہ جو شیر افضل مروت ہیں یہ پہلے سے ہی ان کے خلاف انہیں کہتے ہیں کہ جو ایجنٹ ہیں وہ یہ فلاں ہیں وہ ڈھینگ ہے، تو وہ یہ ایک ایجنسیز کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی۔ اب یہ دونوں باتیں ملا لیجیے گا۔ اب علیمہ خان شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کی اور انہوں نے یہ کہا، یعنی شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے جو باتیں کی ہیں وہ درست کی ہیں۔ اب ناظرین ذرا ایک اور طرف بھی توجہ فرمائیے گا، ذرا جڑے رہیے گا ناظرین۔ شیر افضل مروت صاحب کو یہ 2 سال پہلے یہ بات یاد نہیں آئی، یہ بات تو 2 سال پرانی ہے نا ناظرین، تو کہ انہیں یہ بات پہلے یاد نہیں آئی، اس وقت خاص طور پہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ پارٹی کو تقسیم کرنے کی صورت کی جا رہی ہے۔ اب یہ لوگ کہیں کہ یار کدھر جائیے، یا سہیل افریدی جائیے، علیمہ خان جائیے، کس طرف جائیں ہم؟ شیر افضل مروت صاحب ہمیشہ سرخیوں میں رہیں، ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علیمہ خان کے اوپر اتنے زیادہ ایلیگیشنز لگ گئے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور حلف کہا جا رہا ہے کہ ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر نے مجھ سے بات کی تھی۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ کو چاہیے کہ اگر ان میں صداقت نہیں ہے تو پھر یہ ان پہ حد تک عزت کے دعوے دائر کریں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ایلیگیشنز کا جواب دیتی ہیں
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے اس میں صداقت ہے۔ ناظرین، اگر اسی بات کو سچ مان لیا جائے، اب یعنی ایک وہ کہتے ہیں نا جی سپوز کر لیا جائے، تو پھر علیمہ خان تو پھر چاہتی ہوں کہ ان کا بھائی اور بھابھی اندر ہی رہیں اور وہ پارٹی پر قابض ہو جائیں اور جتنے بھی معاملات ہیں پارٹی کے وہ چلائیں۔ محسن بیگ صاحب جو عمران خان صاحب کی ناقدین میں شامل رہے ہیں، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ملک میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جا رہے، وہ عمران خان صاحب کا ایک خوف ہے کہ بھائی جب وہ کرائے جائیں گے تو یہ پارٹی سامنے آ جائے گی۔ اچھا، صوبے نہیں بنائے جا رہے کہ کدھر کو مزید روڑا نہ پہ جائے، یہ شنی عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، بڑی بڑی اخباروں میں شاید سرخیاں دیتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں، لیکن محسن بیگ کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے کہ خوف کا ایک عالم ہے، یعنی ایک عمران خان صاحب کی وجہ سے کوئی کام بھی ملک کے اندر نہیں ہو رہا۔ یہ محسن بیگ صاحب، یعنی کل کے دشمن آج کی دوست، اور دوست کہہ رہے ہیں کہ سچائی یہ ہے۔ ناظرین، میں نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس جو پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا ایک گانے کا، اس کا دوسرا جو مصرع ہے، یعنی پہلا مصرع میں نے کہا تھا، وہ شعر یہ تھا کہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظارے بن گئے، سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، جو رات آئی تو ستارے بن گئے۔ یہ میرا آخر میں یہ جو شعر کہنے کا مقصد تھا کہ یہ سارے جو ستارے ہیں نا، یعنی محمود خان اچکزئی ہیں، شیر افضل مروت ہیں، محسن بیگ ہیں، یہ ایک ستارے ہیں۔ یعنی یہ جب رات آئی ہے تو یہ ستارے، اب چونکہ رات ہے نا پی ٹی آئی پہ کہ رات کا سما ہے، تو یہ ستارے اس وقت بول رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یعنی سویرا تو آئے گا نا جب، یعنی سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے، پھول تو کھلنے ہی ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سویرا کل ہی آ جائے، لیکن سویرا ہونا تو ہے نا۔ آخر میں میری ریکویسٹ پی ٹی آئی لیڈران سے یہی ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی کیا کریں کہ جو کارکنان ہیں وہ مایوس ہونے کی بجائے وہ سیدھی اور رائٹ سمت پہ چلنا شروع کر دیں، جو کہ اس وقت تک آپ نے انہیں ڈی ٹریک کیا ہوا ہے۔ آپ کے بیانات کی وجہ سے اب کچھ ایسے بیانات دیں جس کی وجہ سے پارٹی صحیح سمت چلنی شروع ہو جائے۔ ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔